دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا، چشمہ یہی سے نکلے گا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو وطن کی آزادی کی خوشیاں مبارک ہو۔ سامعین، یہ وہ آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تن من دھن کی قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیوی بچوں سے دوریاں برداشت کی، اور پھانسی کے پھندوں کو چوم کر یہ کہا کہ اپنی سرحد میں دشمن کو نہ آنے دوں گا، آ بھی جائیں گا تو واپس نہیں جانے دوں گا، اور جان دے دوں گا وطن تیری محبت کے لیے، جان دے دوں گا وطن تیری محبت کے لیے، میں ترنگے پہ کبھی آج نہ آنے دوں گا۔ دوستو، اچھا بتاؤ کیا ضرورت تھی وطن کو آزاد کرانے کی؟ جی ہاں، بہت ضروری تھا، کیونکہ کچھ انگریز باہر سے آئے تھے اور ہمیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ گھر اپنے تھے، دکانیں ان کی تھی، بولتے ہم تھے، زبانیں ان کی تھی، وہ ہم پر ظلم کرتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ ہمارا مال چراتے تھے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ پھر اس ظلم کے خلاف ایک کمزور سا بوڑھا اپنی سوکھی چھڑی لیکن مضبوط جگر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کا نام تھا مہاتما گاندھی۔ پھر جن کا ساتھ بوڑھوں، بچوں، جوانوں اور عورتوں نے دیا، اور بڑی مشقت کے بعد یہ پیاری سی آزادی ہمیں ملی۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کہ باغ آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، باغ آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستو، اپنا وطن آزاد ہے۔ شکریہ۔